قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرجع الى والدیک فاحسن صحبتہما، فا میں نے پس، ارجع لوٹ جا، واپس چلا جا، فرجع پس واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، الا کی طرف، فا میں نے پس، ارجع تم لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، الا کی طرف، والدیکا تیرے والدین، والدیکا تیرے والدین، فا میں نے پس، احسن، احسن کا مطلب ہے حسن سلوک، اس مقام پر احسن کا ویسے مطلب ہے بہتر، اچھا، حسن سلوک لکھنے اس مقام پر، آگے نیچے والے الفاظ بھی ساتھ میں رہیں، صحبتہما، یہ الفاظ لکھ کے نا اپنے ہاتھ کھڑے کرنے، بولنا نہیں، ہما کا کیا مطلب؟ پچھلی دفعہ یاد ہے آپ کو، میں نے بڑی تفصیل سے پڑھایا ہما کا کیا معنی ہوتا ہے، آپ بتائیں گے؟ آپ نے پچھلی دفعہ لیکچر فالو کیا تھا، لیکچر فالو کیا تھا آپ نے؟ آپ بتائیں ہما کا کیا مطلب؟ وہ کتنے؟ 1 2 3 نہیں، آپ بتائیے، آپ سے ابھی تک کوئی چیز نہیں، ہما کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ، ہما کا کیا مطلب ہے؟ وہ دو، اور مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، یہ ہما ہے۔ ایکسر صاحب کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماں سے یہاں کیا مراد ہے؟ ماں اور باپ، وہ دونوں، صحبتہما، صحبتن اس کا یہ مطلب ہو جائے گا، یعنی کمپنی جس کو کہتے ہیں انگلش میں، کسی کو کمپنی دینا، صحبتہما، ان دونوں کی صحبت، ان دونوں کے پاس، ان دونوں کے ساتھ، ان دونوں کے قریب، جو مرضی آپ لکھ لیں، ہما وہ دونوں، یعنی والدین، فا میں نے پس، ارجع لوٹ جاؤ، الا طرف، والدیکا اپنے والدین کی، فاحسن پس حسن سلوک کرو، صحبتہما ان دونوں کے ساتھ اپنی صحبت سے، ان کو کمپنی دے کر، یہ اس کا جی جی ہاں، میرے کا مطلب جو ہے تو جب لفظی کرتے ہیں تو تیرا معنی ہوتا ہے، جب با محاورہ کرتے ہیں تو اپنا معنی ہوتا ہے اس کا۔ با محاورہ لفظی کا فرق سمجھتے ہیں؟ جب آپ ایک سیتننگ بولتے ہیں تو سیتننگ کے قواعد و ضوابط اور ہوتے ہیں نا بولنے کی، سینٹینس اور چیز ہوتی ہے، اور جب آپ اور ترجمہ کرتے ہیں پھر مفہوم اور ہوتا ہے۔ فرج الی والدیک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ دین کی کوئی اور خدمت جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا، کیا تمہارے والدین ہیں؟ یہ کئی حدیث ہے اس مفہوم کی، ایگزیکٹلی یہ حدیث پاک جو یہ کس بیک گراؤنڈ میں ہے، غالباً اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو یہ شاید کوئی بندہ تھا جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ جہاد پہ جانا چاہتا تھا۔
وہاں جانا چاہتا تھا، جہاد پہ جانا چاہتا تھا. اور یہ ایک حدیث پاک نہیں، اس مفہوم کی کئی حدیث ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا، مثلا کسی سے پوچھا بھائی تمہارے والدین ہیں؟ اس نے اس کی جی حضور والدین ہیں. فرمایا وہ بوڑھے ہیں بیمار ہیں؟ جی حضور بوڑھے اور بیمار ہیں. تو حضور نے فرمایا فرج الی والدیک احسن صحبتہما، فرمایا کہ اگر تمہارے والدین بوڑھے بیمار ہیں، انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو واپس لوٹ جاؤ اپنے والدین کے پاس. احسن صحبتہما، تو اپنی کمپنی سے، اپنی صحبت سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہمیشہ فزیکلی طور پر والدین کے قریب رہنے کی کوشش کرو. اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تو تم ان کی خدمت اور مدد میں کوتاہی نہ کرو، چاہے جائے کہ تمہیں جہاد جیسی عظیم عبادت بھی کیوں نہ چھوڑنی پڑے. جہاد اسلامی عبادات میں عظیم ترین عبادت ہے، اور ارکان اسلام کے بعد جس عبادت کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ جہاد ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بعد جس کا سب سے بڑھ کر درجہ ہے وہ عبادت، وہ جہاد ہے. اور ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت سے بھی حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو واپس پلٹا دیا، واپس موڑ دیا کہ جن کے والدین کو ان کی خدمت کی ضرورت تھی. فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، واپس لوٹ جاؤ اور جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو. مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت میں رہ کے جہاد کرو. ان کی خدمت کرنا بھی کوئی جہاد سے کم شان نہیں رکھتا. اپنی کمپنی سے، اپنی صحبت سے، فزیکلی طور پر ان کے قریب رہ کے ان کے ساتھ جا کے حسن سلوک کرو. فرج لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ الی والدیک، اپنے والدین کے پاس. سو والدین کی خدمت جو ہے یہ نفلی عبادات. کون سی عبادات؟ نفلی عبادات میں والدین کی خدمت نفلی عبادات سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. والدین کی خدمت نفلی عبادات سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. حتیٰ کہ کوئی شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہو، نفلی نماز پڑھ رہا ہو، اور اس کے والدین کو اور بالخصوص والدہ کو علم نہ ہو کہ میرا بچہ یا بچی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اس حالت میں آواز دے دے کہ بیٹا بیٹی یہ میرا کام کرو، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ نفلی نماز توڑ کے تو اپنے والدین کی خدمت میں حاصل ہو جائے. یہ بھی جائز، یہاں تک بھی جائز ہوتا. یعنی والدین کی خدمت جو ہے یہ اسلامی احکام میں جس کو کہتے ہیں ترہ امتیاز، یعنی اسلام کی جو اہم ترین تعلیمات ہیں، جیسے فرمایا نا قرآن مجید فرقان حمید میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ عبادت رب کی جائے گی، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی، اور اللہ کی عبادت کے بعد حسن سلوک جو ہے، نیکی جو ہے، وہ والدین کے ساتھ کی جائے گی. جب بھی یعنی والدین کو آپ سمجھے کہ ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو اس وقت سب سے افضل اور اعلیٰ نیکی والدین کی خدمت کرنا. سب سے افضل اور اعلیٰ نیکی والدین کی خدمت کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہماری کمیونٹی میں اگر ایسے مسائل اور ایسے معاملات بھی آپ کو نظر آئیں کہ جب ایسی انفارمیشن بھی مل جائے کہ اولاد جو ہے وہ والدین آج ناراض ہو گئی، بچہ اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے والدین سے ناراض ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ برے اخلاق کی نشانی. والدین بظاہر اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی زیادتی بھی میرے ساتھ کی ہے کسی معاملے کے اندر، گھروں کے معاملات میں بالعموم ایسا ہو جاتا ہے، 2 3 4 بہن بھائی ہیں، تو ایک انسان ہونے کے ناطے، جس سے میں نے پہلے عرض کیا نا، انسان کوئی بھی مکمل ہوتا نہیں ہے. یہ ممکنات میں سے کہ انسان ہونے کے ناطے والدین کی توجہ کسی ایک اور بچے کی طرف زیادہ ہو جائے. ایسا کم و بیش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہو تو پھر بندے کو ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان نے بطور اولاد اپنی ڈیوٹی دینی، بطور اولاد اپنی ڈیوٹی دینی.
اور اسلام اور دین اور مساجد میں آنا جانا اور بار بار آتے جاتے رہنا، اگر انسان کے اعمال پر اس کا کوئی بھی نتیجہ مرتب نہ ہو رہا ہو، انسان کچھ بھی سیکھ کے اپنے آپ کو چینج نہ کر رہا ہو، پھر یاد رکھیے نہ یہ فیس دی ہوئی کسی کام کی ہے، نہ یہ وقت دیا ہوا کسی کام کا ہے۔ اگر اخلاق نہیں بدلے، عادات نہیں بدلی، انداز نہیں بدلا، کمزور عقائد تھے وہ نہیں چینج ہوئے، کمزور اعمال تھے وہ نہیں بدلے، یہ ساری تگد و بیکار ہے۔ کل کو بتنے مول ہاتھ میں لے کے بھاگتے پھریں گے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ اگر کسی فیملی میں، خاندان میں اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہو تو خدا را پہلی کوشش تو یہ کریں اپنے بچوں کو دین کے قریب رکھیں۔ یہ سبق آپ کو دنیا میں کوئی نہیں پڑھائے گا، یہ اللہ کا دین ہے جس کے دامن میں ساری تعلیمات موجود ہیں۔ اب تو نفسی کا دور ہے، دنیا میں ہر ایک بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی، اولاد والدین کو دیکھنے کی روادار نہیں رہی۔ اگر اولاد اتنا اونچا والدین کے سامنے بولے کہ والدین سہم جائیں تو اس اولاد کو سوچنا اور فکر کرنا چاہیے کہ وہ اولاد ہے یا تھانے دار گھر میں رکھا ہوا ہے۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو توجہ کی، زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اب اولادیں اتنی بھی کیئر نہیں کرتی، اتنا احساس بھی نہیں کہ والدین سے کلام کیسے کریں۔ خدمت تو بعد میں آپ نے زبان سے بولنا ہے نا، ایک بات کرنی ہے۔ تو اگر بندہ شاؤٹ کرے والدین پر تو وہ اپنی عاقبت اور اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اف بلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، سورہ بنی اسرائیل کو پڑھی، فرمایا ایک تو والدین کے سامنے اپنے پر نیچے رکھنے ہیں۔ یہ اللہ کے کریم نے جو ہے وہ اختیار استعمال ہو، کیا کرنا، اپنے پر جو ہیں وہ بولیے اپنے پر کیا کرنے، اپنے پر نیچے، یعنی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے رہنا، پکڑ کے رہنا نہیں ہے۔ یہاں پہ بعض کو اکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اب تو وہاں پہ بھی کوئی نہیں اکڑتا، اب تو کام دور چلا گیا۔ تو جہاں پہ عاجزی کی ضرورت ہے وہاں پہ بندہ اکڑ کے بیٹھ جائے تو کتنی یہ محرومی کی بات۔ فرمایا ایک تو رہنا ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، دوسرا کیا کرنا ہے کہ ان کو اف تک، اف پاپا یہ آپ نے کہا کیا کر دیا، اف ماما آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کو پتہ نہیں میرا تو موبائل خراب ہو گیا، آپ کے یہ بٹن کے دبانے سے سارا کام گڑبڑ ہو گیا۔ بلا تنہرہما، فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں، والدین کو جھڑکنے کے انداز میں بات کرنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتا ہے ان کو ہمیشہ ایسی بات کہنی ہے جو بڑی حلیمی والی بات ہو، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ یہ سارے آداب دین سکھاتا ہے۔ کون سکھاتا ہے؟ دین سکھاتا ہے۔ تو اب دین کے مجلس سے تو ویران ہے تو آداب کون سیکھے گا؟ ایئرپورٹ بھی بھرے ہوئے ہیں، ریلوے اسٹیشن بھی بھرے ہوئے، بس ٹرمینل بھی بھرے ہوئے۔ آپ دور دراز کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیے کہ جہاں پہ پہنچنا بھی مشکل ہو مگر وہ وزٹنگ پلیس ہے، وہ بھی بھری ہوئی آپ کو ملے گی۔ ساحل سمندر بھرے ہوئے ہیں، ہر چیز بھری ہوئی ہے، خالی کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے گھر خالی۔ جب گھر خالی ہوں گے تو تعلیمات حاصل کون کرے گا؟ جب تعلیمات حاصل کرنے والے لوگوں کی ریشو کم ہوتی جائے گی۔ دیکھیں نا، علم کے باوجود بھی لوگ عمل نہیں ہم کر پاتے، تو جب علم ہی نہ ہوگا تو عمل کی ریشو تو بہت نیچے چلی جائے گی نا۔ اس لیے ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے۔ اللہ کریم ہمیں دین کے قریب رہنے والا بنا اور ان مجلسوں سے زیادہ فیض لینے والا بنا۔